بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ فارسی کی دوسری کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے حکایت 9 سے۔ پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں، سنیں۔ مردم آزارے را حکایت کنند کہ سنگ بر صالح زد، درویش را مجال انتقام نبود، سنگ را با خود ہمی داشت، تا وقت کے ملک را برآں لشکری خشم آمد، و در چاہ کرد درویش بیامد، و سنگ بر سرش کوفت، گفتا تو کیستی، و این سنگ بر من چرا زدی، گفت من فلانم، و این سنگ ہماست کہ در فلاں تاریخ بر سر من زدی، گفت چندی روز کجا بودی، گفت از جاہت اندیشہ می کردم، اکنون که در چاہت دیدم فرصت را غنیمت شمردم، کہ زیرکاں گفتہ اند۔ مردم آزار اس میں فاعل سمائی ہے۔ مردم آزار لوگوں کو ستانے والا لفظی معنی ہوگا، اور اصطلاحی معنی اس کا یعنی ظالم۔ مردم آزارے تو ہم پہلے لفظی معنی سے ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ مردم آزارے پہلے لفظی معنی لے کر ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ مردم آزارے راہ حکایت کنند، ایک لوگوں کے ستانے والے کے بارے میں، ایک شخص جو لوگوں کو ستاتا تھا اس کے بارے میں لوگ حکایت بیان کرتے ہیں۔ یہ تو مرادی ترجمہ ہو گیا، مرادی معنی لیا ہوں میں، لیکن اس کا لفظی ترجمہ اس طرح سے ہوگا: ایک لوگوں کو ستانے والے کے بارے میں لوگ حکایت بیان کرتے ہیں، قصہ بیان کرتے ہیں۔ اور اصطلاحی ایک ظالم کے بارے میں لوگ قصہ بیان کرتے ہیں کہ سنگے، لفظی ترجمہ اس کا اس طرح سے ہوگا۔ ایک اور، مردم آزارے ایک لوگوں کو ستانے والے کے بارے میں لوگ حکایت کرتے ہیں، یہ ہوا۔ اور ایک اس طرح سے لفظی ترجمہ ہوگا کہ ایک لوگوں کے ستانے والے کے بارے میں لوگ قصہ بیان کرتے ہیں، حکایت بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اب ہم اصطلاحی ترجمہ کریں گے، اور بہتر یہ ہے کہ اصطلاحی ترجمہ یہاں پہ کریں۔ ایک ظالم کے بارے میں لوگ حکایت بیان کرتے ہیں، قصہ بیان کرتے ہیں۔ کیا قصہ ہے؟ کہ سنگ بر صالح زد، کہ ایک پتھر بر صالح، ایک نیک شخص پر، زد اس نے مارا، مردم آزار جو تھا اس نے مارا۔ کہ سنگے، کہ ایک پتھر، بر کا معنی پر، کہ سنگے کہ ایک پتھر، بر صالح ایک نیک شخص پر، زد اس نے مارا۔ تو اب پھر سے ہم اصطلاحی ترجمہ اس کا اس طرح سے کریں گے۔ ایک ظالم کے بارے لوگ قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پتھر ایک نیک شخص پر مارا، درویش را مجال انتقام نبود، درویش کو مجال انتقام نبود، انتقام کی مجال نہیں تھی، لفظی ترجمہ ہوا۔ اصطلاحی درویش کے پاس بدلہ لینے کی قوت نہیں تھی۔ سنگ را باخود ہمی داشت، پتھر کو باخود اپنے پاس ہمی داشت رکھے رہا، تا وقت کے ملک را بری لشکری خشم آمد، تا وقت کے یہاں تک کہ ایک وقت، ملک را بادشاہ کو، برآں لشکری اس سپاہی پر، خشم آمد غصہ آیا، یہاں تک کہ بادشاہ کو اس سپاہی پر، یہاں تک کہ ایک وقت بادشاہ کو اس سپاہی پر غصہ آیا، و در چاہ کرد اور کنواں میں کر دیا، یہ تو لفظی معنی ہوا۔ اصطلاحی
اور کنواں میں قید کر دیا، کنواں میں قید کر دیا، یہاں تک کہ ایک وقت بادشاہ کو اس سپاہی پر غصہ آیا اور کنواں میں قید کر دیا۔ درویش بیامد، درویش آیا، وسنگ برسرش کوفت، اور پتھر اس کے سر پر مارا، یعنی وہی ظالم جو اس نیک شخص پر، ایک نیک شخص پر پتھر مارا تھا، تو چونکہ اس وقت وہ عہدہ والا آدمی تھا، سپاہی تھا، اس وقت درویش کے پاس مجال انتقام نہیں تھی، بدلہ لینے کی قوت نہیں تھی، بہرحال وہ پتھر کو اپنے پاس رکھے رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ اس سپاہی پر غصہ ہوا اور اس کو کنواں میں ڈال دیا، قید کر دیا۔ جب یہ بات درویش تک پہنچی تو درویش اس کے پاس آیا، اور آ کر کیا کیا؟ درویش بیامد، درویش آیا، وسنگ برسرش کوفت، اور پتھر برسرش اس کے سر پر کوفت مارا۔ کوفت کا معنی آتا ہے کوٹنا، تو لفظی ترجمہ اس کا اس طرح سے ہوگا، کوفتن کا معنی کوٹنا آتا ہے۔ درویش بیامد، درویش آیا، فقیر آیا، اور پتھر اس کے سر پر کوٹا، پتھر اس کے سر پر کوٹا۔ لیکن یہاں بہتر یہ ہے اس طرح سے ترجمہ کرے، کوفت کو زد کا معنی ملے، درویش بیامد، فقیر آیا اور پتھر اس کے سر پر مارا۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ کوفت کو زد کا معنی میں لیں گے، جبکہ کوفت جو ہے کوفتن سے کوٹنے کے معنی میں آتا ہے، تو پھر زد کے معنی میں کیوں لے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وَإِن سنگ برمن چرا زدی، یہ زدی جو ہے بتا رہا ہے کہ کفت یہاں زد کے معنی میں آ سکتا ہے، اسی لیے زد کے معنی میں لے رہے ہیں۔ درویش بیامت سنگ برسرش کفت، فقیر آیا اور پتھر اس کے سر پر مارا، گفتہ اس نے کہا، گفتہ اس نے کہا، سپاہی نے کہا، تو کیستی، تو کون ہے، تو کیستی، تو کون ہے، وہیں سنگ برمن چرا زدی، اور یہ پتھر میرے سر پر کیوں مارا تو نے، اور یہ پتھر برمن، اور یہ پتھر برمن مجھ پر، چرا زدی کیوں مارا تو نے، اور یہ پتھر مجھ پر چرا زدی تو نے کیوں مارا۔ گفت اس نے کہا، فقیر نے کیا کہا، من فلانم، میں فلاں ہوں، وہیں سنگ ہماست، اور یہ پتھر وہی ہے کہ فلاں تاریخ کہ فلاں تاریخ برسر من زدی، کہ فلاں تاریخ میں برسر من میرے سر پر زدی تو نے مارا۔ فقیر نے کیا کہا، درویش نے کیا کہا، من فلانم، میں وہی ہوں، اور یہ پتھر وہی ہے جو فلاں تاریخ میں برسر میرے سر پر زدی تو نے مارا۔ گفت اس نے کہا، چندی روز کجا بودی، اتنے دن کہاں تھا تو۔ گفت اس نے کہا، درویش نے کہا، از جاہ، جا ہے، جا کے بعد جو تا ہے، جا کے بعد جو تے آ رہی ہے، جا کے بعد وہ خطاب کا ترجمہ ہوگا، اس سے معنی نکلے گا۔ گفت اس نے کہا، از جاہت، تیرے مرتبے سے، تیرے عہدے سے، اندیشہ می کردم، میں خوف کھا رہا تھا، میں ڈرتا تھا، میں اندیشہ کرتا تھا۔ درویش نے کیا کہا، تیرے عہدے سے میں اندیشہ کرتا تھا، خوف کھاتا تھا، اکنو کے در چاہ، اصل میں چاہ ہے، یہ چاہت پر جو تا لگی ہوئی ہے، یہ خطاب کا ترجمہ ہوگا، اس سے خطاب کا معنی نکلے گا۔ اکنو کے در چاہت، اب جب کہ در چاہت تجھ کو کنواں میں، دیدہ میں نے دیکھا، اب جو میں نے تجھے کنواں میں دیکھا، فرصت را غنیمت شمردم، فرصت کو، موقع کو غنیمت سمجھا میں، یعنی میں نے موقع کو غنیمت جانا، کہ زیرکاں گفتان دے، جیسا کہ عقل مند لوگ کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سنیں، یہیں تک رکھیے۔ مردم آزار راہ قید کنند، ایک ظالم کے بارے لوگ قصہ بیان کرتے ہیں کہ سنگ برسالہ زد، کہ ایک پتھر ایک نیک شخص پر مارا، درویش را مجال انتقام نبود، درویش کو بدلہ لینے کی قوت نہیں تھی، درویش کے پاس بدلہ لینے کی قوت نہیں تھی۔ سنگرا با خود ہمی داشت، پتھر کو اپنے پاس رکھے رہا، تا وقت کے ملک برآں لشکری خشم آمد، یہاں تک کہ ایک وقت بادشاہ کو اس سپاہی پر غصہ آیا،
ودر چاہ کرد اور کنواں میں کر دیا، یعنی کنواں میں قید کر دیا۔ درویش بیامد، درویش آیا، و سنگ بر سرش گفت، اور پتھر اس کے سر پر مارا۔ گفتہ اس نے کہا تو کیستی، تو کون ہے؟ وہیں سنگ بر من چرا زدی، اور یہ پتھر مجھ پر کیوں چلایا تو نے، کیوں مارا تو نے؟ گفت اس نے کہا من فلانم، میں فلاں ہوں، وہیں سنگ ہماست، اور یہ پتھر وہی ہے کہ فلاں کے در فلاں تاریخ کے، جو فلاں تاریخ میں بر سر من، جو کہ فلاں تاریخ میں میرے سر پر زدی تو نے مارا۔ گفت اس نے کہا چندی روز کجا بودی، اتنے دن کہاں تھا تو؟ گفت اس نے کہا جہت اندیشہ می کردم، تیرے عہدے سے میں اندیشہ کر رہا تھا۔ اکنو کے در چاہت دیدم، اب جب کہ تجھے میں نے کنواں میں دیکھا، فرصت را غنیمت شمردم، موقع کو میں نے غنیمت سمجھا، کہ زیرکاں گفتان دے جو عقل مند لوگ کہتے ہیں۔